بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں بگڑ مسعود ہوں۔ آج 19 جون ہے 2022، اتوار کا دن ہے۔ آج ہم ایک سینسٹیو ایشو پہ بات کریں گے، وہ ہے ٹارگیٹنگ اسٹیٹ انسٹیٹیوشن، یعنی ریاستی اداروں کو ہدف بنانا۔ یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے، آج کل یہ زیادہ ہی اس پہ کچھ بات چیت ہو رہی ہے، تو میں نے کہا اس سلسلے میں آپ لوگوں سے بات کی جائے۔ میں نے پیچھے ایک ویلاگ کیا تھا اور اس میں میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ پاکستان آرمی از دی سینٹر آف گریوٹی آف دس کنٹری اینڈ پاکستان آرمی ہیز کیپٹ دس نیشن ٹوگیدر، بائنڈنگ فورس ہے پاکستان میں۔ اور جیسے کہ 1947 کے بعد پاکستان آرمی جس میں آفسرز اور مین تھے جو برٹش انڈین آرمی میں تھے، وہی یہاں پہ آئے ہیں، تو سنس ادارہ جو تھا اٹ واز اے منظم ادارہ تھا، تو ادھر تو اس لیے کہ پرفارمنس بہتر رہی ہے۔ اور انیشیلی جب ریفیوجیز کی ری سیٹلمنٹ تھی تو اس میں دے پلیڈ اے وائٹل رول، اینڈ سبسیکوینٹ فلڈس میں بھی ان کا بڑا رول تھا۔ سو دیئر فور ایک ایسی پوزیشن میں تھے تو سب لوگ ان کی طرف دیکھتے تھے۔ تو اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو 1947 سے لے کے 1948 تک دیٹ واز دی پیریڈ کی آزادی کے بعد پاکستان میں پولیٹیکل کرائسس رہے ہیں، گورنمنٹس اس دوران فریکوینٹلی چینج ہوتی رہی ہیں۔ اور شجاع نواز نے اپنی کتاب اس بک میں کراس سورڈس میں لکھا کہ ارلی 50s میں پالیٹیشین دے ہیو بین وزٹنگ آرمی آف جنرلس اور جنرل ہیڈ کوارٹرز میں، تاکہ اور ان سے ریکویسٹ کرتے رہیں کہ آ کے وہ ان کے ڈسپیوٹس میں، ایشوز میں انٹرفیئر کریں اور ان کو سیٹل کروائیں۔ دس از ہاؤ آرمی واز ڈریگ ان ٹو پالیٹکس. The same reference was made by General اسلم بیگ in the same book کہ اسی طریقے سے کہ ان کو اپروچ کیا جاتا رہا اور کس طرح پالیٹکس میں پالیٹیشین جو تھے کہ آرمی کو ریکویسٹ کر کے اس میں انوالو کرواتے رہے ہیں۔ تو وہ انفارچونیٹ، ایک تو یہ پولیٹیکل کرائسس تھے، لیکن آرمی آرگنائز تھی تو وہ اس پوزیشن بہتر رہی ہے تھرو آؤٹ۔ اور سیکنڈ یہ تھا کہ 47 کے بعد انڈیا نے ہمیں ایکسیپٹ نہیں کیا ایز اے انڈیپینڈنٹ سورن اسٹیٹ اپنے پڑوس میں۔ ان سے پہلے تو وہ توقع نہیں کر رہے تھے پاکستان بنے گا، یا پاکستان بن گیا تو پھر ان کو نے کہا اس کو کیسے توڑا جائے۔ کشمیر کا ایشو ہمارا ان کے ساتھ آپ کو پتہ ہے تھا، اور دوسرے مسئلے مسائل بھی ان کے ساتھ تھے، تو ان کی کوشش رہی کسی بھی طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچایا جائے، اس لیے اس کو ڈسٹیبلائز کرا، اینڈ ٹارگیٹ واز پاکستان آرمی۔ تو انڈیا تو ابھی ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ ایکسٹرنل کیا تھریٹس تھی پاکستان اور پاکستانی انسٹیٹیوشنس کو، اور پھر انٹرنلی کیا ہے۔ ایکسٹرنلی ابھی جیسے میں نے کہا انڈیا کا ایک یہ کنسیپٹ تھا۔ سیکنڈ، انڈیا نے دیکھیں کہ آپ کے ساتھ جنگیں لڑی، آپ کے ساتھ ڈفرینٹ اسکیلیشنس ہوئے ہیں، then there was a different doctrines were applied on پاکستان، سندر جی، کولڈ اسٹارٹ، سیاچن والا ایشو ہوا، کارگل کا ایشو ہوا، اینڈ دین ایل او سی پہ فریکوینٹ فائرنگ، ورکنگ باؤنڈری پہ فائرنگ، اینڈ دین یہ سارے ایشوز اس کے دوران میں تھے۔ دین جب نیوکلیئر ایکسپلوژنس ہوئے تو پھر انہوں نے سوچا کہ اب تو مشکل کام ہے، کہ ابھی تو ڈیٹرنس پاکستان کے پاس ہے، تو کنونشنلی ہم ان کو تو کچھ نہیں کر سکتے۔ Therefore, they decided to subject Pakistan to fifth generation warfare as well as hybrid warfare. میں نے کسی دن ہم اس پہ بھی ایکسپلین کریں گے کہ کس طریقے سے اس کو کر رہے ہیں۔ سیکنڈ جو ہے کہ وہ ایک جو پالیسی فالو کر رہے ہیں، وہ پالیسی ہے چانکیہ کی۔ چانکیہ کی کتاب ہے ارتھ شاسترا، 2300 years ago it was written by him، اور اس میں پولیٹیکل اور سیکیورٹی فلاسفیز دی ہیں۔ سو اٹ از دی بائبل آف انڈین فارن آفس اور سیکیورٹی اداروں کی ہے، تو اس کو اپلائی کرتے ہیں۔ تو وی کین آلسو ڈسکس سم ادر ڈے۔ تو اب تھیمز اور نیریٹو جو انڈیا فوکس کر رہا ہے پاکستان کو، ایک تو دنیا میں بتا رہا ہے کہ پاکستان اس ٹیررزم کو سپانسر کر رہا ہے، اس میں پاکستانی ادارے اس میں شامل ہیں، جبکہ وہ خود پاکستان کے اندر ٹیررزم کروا رہا ہے۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں وہ کنسنٹریشن کی ہے، وہاں بلوچستان میں جو ملیٹنٹس ہیں، ٹیررسٹ ہیں، ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ پریویسلی افغانستان سے تھا، ناؤ ریسنٹلی فرام ایران، پھر ایسٹ وائل فاٹا میں تھا، اب جو ریسنٹ اٹیکس ہوئے ہیں
گوادر والی سائڈ میں، کراچی میں، لاہور میں، اس میں ساروں میں یہی لوگ شامل ہیں جو اسپانسر کیا انڈیا نے. دین گلگت بلتستان میں سی پیک کی وجہ سے، اس روٹ کی وجہ سے وہاں پہ بھی ان دا پاس دے ہیو بین پلئنگ اے نیگیٹو رول، وہاں پہ بھی یہ کرتے رہے ہیں. پھر پریشر گروپس لائک پی ٹی ایم کو انہوں نے فنڈ کیا، سارا کچھ کیا. ڈیٹیلس آلریڈی پبلک کی جا چکی ہیں، ایز اے ان کو یوز کرتے رہے ہیں. اینڈ سبسیکوینٹلی جب بھی پاکستان میں کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے، کوئی سیٹنگ ہوتا ہے یا کوئی اور ایشو بنتا ہے، انڈین میڈیا اس کو فوراً پک کرتا ہے اور اس کو ایک ایسی ہائپ کریٹ کی جاتی ہے جیسے کوئی بہت ہی بڑا ایشو، کوئی سچویشن کریٹ ہوئی ہے. اور پھر دے یوز میکسیمم یوز آف انڈین الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا. اب دیکھیں الیکٹرانک میڈیا میں اب ڈیبیٹس ہوں گی، پاکستان اسپیسیفک ہوگی، آرمی آئی ایس آئی اسپیسیفک ہوں گی، اور پاکستان سے وہی لوگ اٹینڈ کریں گے جو اینٹی آرمی ہوں گے. اسی طرح پرنٹ میڈیا میں آرٹیکلس لکھوائے جائیں گے، یہاں سے پاکستان سے لوگ لکھیں گے، جو ہمارے لوگ باہر بیٹھے ہیں وہ لکھیں گے، اگین نگیٹولی ہائی لائٹنگ دی پاکستان آرمی. اور وہ جبکہ ای یو لیب نے ریسنٹلی جب ڈسکلوز کیا کہ کتنے فیک نیٹ ورکس انڈیا چلا رہا تھا، اینڈ دیٹ فوکس ان کا پاکستان تھا، اینڈ کنٹینٹ واز کریٹیکل آف پاکستان. سو وی ول ڈسکس دیٹ سم ادر ڈے. پھر اس کے بعد میں دے آر یوزنگ دی سم آف دی سیلف ایگزائل جرنلسٹ پاکستان کے جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو وہ استعمال کر رہے ہیں، اور وہ ان سے انٹرویوز لیتے ہیں اور ان سے لکھواتے ہیں، ان سے ڈبیٹس میں ان کو لیتے ہیں تاکہ ملائن کرے پاکستان کے انسٹیٹیوشنس کو. حسین حقانی کے بارے میں ایک بڑی اچھی بات کی سینیٹر پریسلر نے. حقانی ایز ایمبیسڈر ہیز چینجڈ سائٹس اینڈ انڈیا ہیز بیکم ہز پرائرٹی. یہ یہاں تک ابھی بات پہنچی ہے کہ ابھی بھی آپ دیکھ لیں جب وہ ایمبیسڈر تھا تو یہ حالت تھی، تو آج کل موسٹلی حقانی صاحب از فاؤنڈ ان انڈیا اور اینٹی پاکستانی ایکٹیویٹیز میں ہی از انوالو. اور دیر از اے فورم ساؤتھ ایشین اگینسٹ ٹیررزم اینڈ فار ہیومن رائٹس. اس میں موسٹلی پاکستانی ہیں. اگین اٹ از اسپانسرڈ بائی را، اور مینلی ان کا بھی فوکس کیا ہے، آر پاکستان اینڈ پاکستانی انسٹیٹیوشنس. اس میں نام انہوں نے لیا ہوا ہے، ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں لیکن ناٹ اے سنگل اسٹیٹمنٹ میڈ بائی دس فورم what is happening in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, atrocities against Muslims in Indian mainland India. تو ان میں کبھی بات نہیں کریں گے، لیکن پاکستان میں وہ چیزیں ڈھونڈیں گے کہ بلوچستان میں یہ ہوا تو وہاں ایسٹوائل فاٹا میں یہ ہوا، تو اس طرح کی چیزیں ہیں. تو انٹینشنس ون کین میک آؤٹ کہ یہ کیا چاہتے ہیں اس میں. اس کے علاوہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے، انٹرنیشنل میڈیا میں آپ دیکھیں گے ہمارے لوگ ہی لکھیں گے، آرٹیکلس لکھیں گے، واشنگٹن پوسٹ میں، گارڈین میں لکھیں گے، اچھا سی این این میں، بی بی سی میں، ڈی ڈبلیو میں، نگیٹو آسپیکٹس کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے. اور یہی آرٹیکلس وہ دے ول پریفر، اور ان سے کہہ کے لکھواتے ہیں کہ آپ لکھیں، فوج کے خلاف لکھیں اور اس طریقے سے چیزیں کریں. تو وہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے درمیان. انٹرنلی یہ ایکسٹرنل تھا، انٹرنلی کیا ہے، وہ گروپس یوز ہو رہے ہیں. مثال کے طور پہ یوٹیوبرس، پیڈ بلاگرس، سوشل میڈیا بریگیڈس، پولیٹیکل پارٹیز کے سیلز ہیں، اور اس طریقے سے سوشل میڈیا پہ باقی جو ہیں جو انڈیویژولس ہیں، گروپس ہیں، وہ سارے اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. کچھ تو لوکلی خود ایٹ دیئر اون کر رہے ہیں، لیکن کچھ کو دے آر پیڈ بائی دی ہوسٹائل ایجنسیز کہ آپ لوگ ایسا کریں، اور ان کو اکارڈنگلی تھیمز اینڈ نیریٹیوز آر گیون. ابھی کیا ہے ایگزیکیوشن کیا کیسے ہوتی ہے ان لوگوں سے. پہلے تو ہم یہ دیکھیں نا یہ کر کیوں رہے ہیں ایسا، یا تو یہ فوج کے بغض میں یہ ایسا کر رہے ہیں، دس از ون تھنگ، یا ان کے کوئی شکایتیں ہیں، مطلب اس میں یہ گریونسز ہیں، یا کوئی ڈسگرنٹڈ ایلیمنٹ ہے اس میں، یا بیکاز آف پولیٹیکل ایفیلیشن ایسا ہو رہا ہے. تو یہ چیزیں ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کیوں یہ ایسا کر رہے ہیں. اب اس کی ایگزیکیوشن کیسے کر رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ کہانیاں لکھی جائیں گی، نیریٹیوز بلڈ اپ ہوتے ہیں، بیانیے بنیں گے، اور بیانیے کیا ہوں گے، توہین آمیز بیانیے ہوں گے ادارے کے خلاف. اور ایسی کہانیاں ڈالیں گے اپنے انالیسس میں، ایسے کہانیاں ڈالیں گے یا سورسز کو ریفر کر کے کہانیاں ڈالیں گے، جس سے کوشش ہوگی کہ انسٹیٹیوشن کو لیٹ ڈاؤن کیا جا سکے. افینسو لینگویج
یوز کریں گے، انفلیمیٹری سٹوریز اس کو بڑا چڑھا کے پیش کریں گے کہ ایسا ہو رہا ہے، اور ایسا ٹرینڈز اور ہیش ٹریگس ٹویٹر میں ڈیولپ کریں گے، بنائیں گے بائی ڈیزائن ٹو ملائن دی انسٹیٹیوشن، جس طریقے سے آج کل وہ ہو رہا ہے۔ ان سب کا مقصد کیا ہے؟ ٹو میک دی انسٹیٹیوشن ڈسپیوٹڈ قوم کے سامنے، سیکنڈ اس کو ملائن کیا جا سکے جتنا وہ میکسیمم وہ کر سکتے ہیں، اینڈ دین ٹو انسٹیگیٹ دی ماسز، کی قوم کو اکسائیں کہ جی یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ادارے شامل ہیں۔ تو یہ بدقسمتی سے یہ چیزیں چل رہی ہیں، لیکن یہ کبھی یہ بات نہیں کرتے ہیں جو کنٹریبیوشن افواج پاکستان نے مختلف اوور اے پیریڈ آف ٹائم کے لیونگ اسائڈ کی جو پہلے وارز وغیرہ ہوئی ہیں، لیکن وار اور ٹیرر میں جو قربانیاں فوج نے دی ہے اور قوم نے دی ہیں، 70,000 سے اوپر ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں، اور اس میں 7 سے 10,000 افواج پاکستان کے لوگ شامل ہیں، ہمارے قوم کے لوگ شامل ہیں، میجارٹی خیبر پختونخوا کے لوگ اس میں شامل ہیں، وہ قربانیاں دی۔ فوج آپریشن المیزان سے انہوں نے سٹارٹ کیا، پھر ضرب عضب کیا ہے، آج کل رد الفساد چل رہی ہے، تھاؤزنڈس کے حساب سے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس ہوئے ہیں۔ سو ان پٹ کہاں سے آتی ہے؟ ISI دیتی ہے، MI دیتی ہے، اور یہ سارا کچھ آپریشنس ہوتی ہیں، اور بہت ساری سٹوریز ہوتی ہیں جو بتائی نہیں جاتی ہیں، لیکن جو کنٹریبیوشن ہے ہمارے اداروں کی، یہ مطلب آپ کہ ہماری سوچ سے اوپر ہے، تو وہ ان کی بہت زبردست قسم کی کنٹریبیوشن ہے، اور ابھی ہمیں یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور ماننا چاہیے کہ پاکستان میں پیس ہے، بلوچستان میں پیس ہے۔ میں بلوچستان میں تھا، اور میں بلوچستان میں 12 سال سے اوپر کا میرا ایکسپیرینس ہے، وہاں پہ زبردست حالات ہیں، امن ہے، اکا دکا واقعات ہوتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں ایسٹ وائل فاٹا میں پیس ہے، باقی ریجنز میں پیس ہے، ٹوریزم آپ کے فلورش کر چکی ہے، ملینز دے وزٹ گلگت بلتستان، اینڈ پاکستان ہیز بیکم اے سیف ہیون فار ٹوریزم ابھی ٹورسٹ ابھی اس طریقے سے آ رہے ہیں، اور ورلڈ انڈیکس جو ہے ٹیررزم پہ، انہوں نے کہا 95% پاکستان ہیز سکسیڈڈ ان ایلیمینیٹنگ ٹیررزم۔ دنیا سے ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں، آرمی کی ٹیمیں آ رہی ہیں ٹو اسٹڈی دی کنڈکٹ ہاؤ پاکستان آرمی کنڈکٹڈ ایلیمینیٹڈ ٹیررزم اکراس پاکستان، کہ کس طریقے سے کیا ٹیکنیکس تھی، کیا تھی۔ سو دی ڈیڈیکیشن گوز ٹو دی اینڈ دی بریوری آف ٹروپس اینڈ دی لیڈرشپ، تو وہ چیزیں ہمیں ماننی چاہیے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، آزادی اظہار رائے کے آڑ میں فوج پہ برا بلا، فوج کو انسٹیٹیوشنز کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے۔ آپ بالکل اپنے جائز کوئی بات ہوتی ہے تو وہ تہذیب کے دائرے میں رکھ کے آپ اپنے بات کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے بہت سارے پولیٹیکل لیڈرز کو بھی دیکھا ہے کہ بڑے اطمینان سے اور بڑے وہ فوج کے بارے میں عزت سے بات کرتے ہیں، اور اب ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ فوج کے بارے میں کوئی غلط بات ہم سننے کو تیار نہیں ہے۔ تو یقیناً یہی ہم بھی چاہیں گے کہ باقی جو ان کے فالورز ہیں ان کو بھی اس سلسلے میں ان کو خیال رکھنا چاہیے کہ فوج کے بارے میں کوئی ایسی چیز نہ ہو، کیونکہ یہی دشمن کا ایجنڈا ہے کہ پبلک کے ذہن میں فوج کے خلاف ایک قسم کی ہیٹریٹ ڈیولپ کرنا، اور ہمیں تو یقین ہے انشاءاللہ ایسا کبھی ممکن ہی نہیں ہے، یہ کوئی چند لوگ ایسا کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کے درمیان ایک تیسری فورس بھی ایکٹیو ہے، جو آپ کے پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوز اور سمبلز یوز کر رہے ہیں، لیکن وہ آپ کے امپریشن وہ یہی دیں گے، وہ دے آر ریپرزینٹنگ سچ اینڈ سچ پارٹی، لیکن ایکچولی وہ اس پارٹی کے نہیں ہیں۔ تو آپ اپنے درمیان میں ان لوگوں کو پہچانیں، تاکہ کہیں آپ غلطی سے کیا ان کے لیے کام تو نہیں کر رہے ہیں۔ سو وقت کی ضرورت ہے کہ ہمیں بحیثیت قوم اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہوگا، اور پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے ہمیں مل جل کے ہمیں کام کرنا ہوگا۔ امید ہے آپ کو آج یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اور دل کرے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔